بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی سے سبق نمبر 97 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ایک اعتراض اور ایک جواب۔ آج کے سبق کی ہماری عبارت ولا یتأتی علی ھذا فصل سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنے کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ولا یتأتی علی ھذا فصل تکرار العبادات فإن ذلک لم یثبت بالامر، اور اس اصل پر تکرار عبادات کے مسئلہ کا اعتراض وارد نہ ہوگا کیونکہ وہ امر کی وجہ سے ثابت نہیں ہوا، بل بتکرار اسباب التی یثبت بها الوجوب، بلکہ عبادات کی ان اسباب کے مقرر ہونے کی وجہ سے کہ جن اسباب سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ والامر لطلب اداء ما وجب فی الذمۃ بسبب سابق لا لاثبات اصل الوجوب، اور امر اس عبادت کی ادائیگی کو طلب کرنے کے لیے ہے جو سبب سابق کی وجہ سے زوجہ میں واجب ہوئی، نہ کہ اصل وجوب کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ الرَّجُلِ أَدِّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ وَأَدِّ نَفْقَةَ الزَّوْجَةِ، اور یہ کسی شخص کے اس قول کے بمنزلہ ہے کہ مبیع کا ثمن ادا کرو یا پھر زوجہ کا نفقہ ادا کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتِ الْعِبَادَةُ بِسَبَبِهَا فَتَوَجَّهُ الْأَمْرُ لِإِدَاءِ مَا وَجَبَ مِنْهَا عَلَيْهِ، پس جب عبادت اس کے سبب سے واجب ہوگی تو اب امر اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، یعنی اس کو ادا کرنے کے لیے جو اس سے اس پر واجب ہوا۔ ثم الامر لما كان يتناول الجنس ما وجب عليه، پھر امر جب جنس پر مشتمل ہے تو وہ جنس کو شامل ہوگا جو اس پر واجب ہو، یعنی پھر امر جب جنس کو شامل ہوتا ہے تو اس چیز کی جنس کو بھی شامل ہوگا جو اس پر واجب ہوئی۔ وَمِثَالُهُ مَا يُقَالُ إِنَّ الْوَاجِبَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ هُوَ الظُّهْرُ، اور اس کی مثال وہ یہ ہے کہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ واجب ظہر کے وقت میں وہ ظہر ہے۔ فَتَوَجَّهُ الْأَمْرُ لِأَدَاءِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ، پس امر اس واجب کو ادا کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ ثم اذا تقرر الوقت تقرر الواجب، پھر جب وقت کا تقرار ہوا تو واجب کا بھی تقرار ہو گیا۔ فیتناول الامر ذلك الواجب الاخر ضرورۃ تناولہ کل الجنس الواجب علیہ صوما کان او صلاۃ، پھر پس یہ امر اس واجب کو شامل ہو گیا جو دوسرا ہے، اس کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ یہ شامل ہے اس واجب کی جنس کو کہ جو اس پر پہلے سے لازم ہے، وہ روزہ ہو یا نماز ہو، یعنی جب واجب بھی متقرر ہوگا تو پس امر اس واجب آخر کو بھی شامل ہوگا، امر کے اس جنس کے کل کو شامل ہونے کی وجہ سے جو اس پر واجب ہے، خواہ وہ واجب روزہ ہو یا نماز ہو۔ فَكَانَ تَكْرَارُ الْعِبَادَةِ الْمُتَكَرَّرَةِ بِهَذَا الطَّرِيقِ لَا بِطَرِيقِ أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ، پس بار بار آنے والی عبادت کا تکرار اس طریقے سے ہے، نہ کہ اس طریقے سے کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہماری عبارت تھی اور اس کا یہ ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ در حقیقت مصنف علیہ رحمہ ولا یتأتی سے مذہب راجح پر ہونے والے ایک اعتراض کو دفع کر رہے ہیں، اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جمہور احناف کا امر بالفعل کے بارے میں اصول یہ تھا کہ نہ ہی وہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ ہی تکرار کا احتمال رکھتا ہے، حالانکہ عملاً یہ بات ثابت ہے کہ امر تکرار کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اقیم الصلاۃ، قرآن کریم میں حکم ہے کہ روزانہ کی جو 5 نمازیں ہیں ان کو ادا کرو، نماز قائم کرو۔ اسی طرح آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ
نماز پنجگانہ اقیم و صلاۃ سے فرض ہوتی ہے اور آت و زکوٰۃ سے سال کے بعد نصاب زکوٰۃ پر سالانہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے میں بھی تکرار پایا جاتا ہے۔ اگر امر تکرار کا تقاضا نہ کرتا ہو تو صرف زندگی میں ایک بار نماز کافی ہوتی، ایک بار زکوٰۃ دینا کافی ہوتا، ایک مہینہ روزے رکھنا کافی ہوتا، لیکن یہاں تو ہر دن میں 5 بار نماز پڑھی جاتی ہے، پھر روزانہ 5 بار پڑھی جاتی ہے، پھر پورا سال پڑھی جاتی ہے، پوری زندگی پڑھی جاتی ہے۔ تو امر تو ایک دفعہ ہوا تو ایک دفعہ کر لیں، پھر امر ادا ہو گیا، کیونکہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ پہلے ایک تمہیدی طور پہ میں کچھ باتیں عرض کروں گا، وہ آپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد جواب بھی سمجھ آ جائے گا۔ اصل میں وجوب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نفسی وجوب اور ایک ہے وجوب ادا۔ نفسی وجوب یہ ہے کہ جو سبب سے ثابت ہو، مثلا کوئی چیز خریدی تو خریدنے کے ساتھ ہی مبیع کے عوض قیمت لازم ہوگی۔ اسی طرح جب کسی شخص نے نکاح کیا تو نکاح کرتے ہی شوہر پر عورت کا نفقہ واجب ہو گیا۔ یہ نفسی وجوب ہے، اور وجوب ادا یہ امر سے ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب بائع مبیع کو مشتری کے حوالے کرنے کے بعد قیمت کا مطالبہ کرے، اسی طرح بیوی نکاح کے بعد شوہر سے نفقہ کا مطالبہ کرے، تو یہ وجوب ادا ہے جو صیغہ امر سے لازم ہوا۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد جواب یہ ہوگا کہ عبادات میں تکرار امر کی وجہ سے نہیں، بلکہ عبادات کے اسباب کے متکرر ہونے کی وجہ سے تکرار ہے، کہ عبادات کے ان اسباب کی وجہ سے عبادات میں تکرار آیا کہ جن اسباب سے نفسی وجوب ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کا جو وقت آیا تو نماز ظہر واجب ہوگی، اسی طرح عصر کا وقت آیا تو عصر کی نماز واجب ہوگی، اور ان کی ادائیگی کے لیے صیغہ امر متوجہ ہوا کہ نماز کا سبب پایا گیا ہے، تو لہٰذا نماز ادا کرو۔ تو اسباب کے تکرار کی وجہ سے عبادت میں تکرار پر ایک مضبوط ترین دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ زندگی بھر صرف ایک ہی حج فرض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کا سبب متکرر نہیں ہے، کیونکہ اس کا سبب ایک ہی ہے اور وہ خانہ کعبہ ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ عبادت میں جتنی بھی عبادات ہیں ان میں تکرار اسباب کی وجہ سے ہے، نہ کہ امر کی وجہ سے۔ یہاں پر پھر ایک اعتراض ہوگا کہ مصنف علیہ رحمہ نے اس کو ثم الامر سے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ بات تو درست ہے کہ عبادات کے تکرار اسباب کی تکرار کی وجہ سے ہے، کہ جس کی وجہ سے نفس وجوب ثابت ہوتا ہے، مگر وجوب ادا پھر بھی امر کی وجہ سے ہے، تو معلوم ہوا کہ تکرار امر کے وجہ سے ہوتا ہے، امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ بات واضح کر آئے ہیں کہ امر کے ذریعے جس چیز کا حکم دیا گیا، امر اس کی جنس کو شامل ہوتا ہے، اور وجوب ادا کا تکرار کل جنس کی وجہ سے ہے، نہ کہ امر کے تکرار کے تقاضے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں جنس عدم نیت کے وقت ادنا جنس کو شامل ہوتا ہے۔ مثلا پہلی نماز، پہلے سال کی زکوٰۃ ادنا جنس ہے، اور نیت کے وقت کل جنس کا محتمل بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پوری عمر کی نمازیں اور زکوٰۃ جو ہے وہ پوری زندگی کے، یہ کل جنس ہے، پھر جس کا وقت آتا رہے گا ادا ہوتی رہے گی۔ لہٰذا نفس فرضیت سبب کی وجہ سے ہوئی اور ادائیگی کل جنس کے طور پر ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک امر سے زندگی بھر کی نمازوں کو ادا کرنا واجب ہوگا، اسی طرح روزوں کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہوگا کہ امر ایک ہی ہے، اور اسی سے ساری نمازیں لازم ہیں، اسی سے ساری زکوٰتیں لازم ہیں، اسی سے سارے روزے لازم ہیں۔ اب یہاں پہ صاحب نور الانوار نے ایک جواب بھی دیا ہے، وہ بڑا نفیس جواب ہے۔ وہ یہ دیا کہ یہاں اقیم الصلاۃ یا آت الزکاۃ یا دیگر جو آیات وجوب ہیں، اور بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہاں عبادت وہ تکرر ہو رہی ہے، بار بار امر بالفعل تکرار کا تقاضا کرے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جواب دیا کہ جتنی بھی ایسی آیتیں ہیں اقیم الصلاۃ ہو، آت الزکاۃ ہو، یہ جیسے نماز کا وقت آتا ہے اقیم الصلاۃ کو لے لیں، یا جیسے زکوٰۃ کا وقت آتا ہے آپ آت الزکاۃ کو لے لیں،
تو جیسے وہ وقت آتا ہے گویا تقدیراً حکماً وہاں نیا امر جاری ہوتا ہے. جیسے ظہر کا وقت آیا خطاب ہو گیا اقیم الصلاۃ، جیسے سال پورا ہوا زکوٰۃ کا تو ادھر حکم آ گیا آتوا الزکاۃ. تو گویا ہر نماز سے پہلے ایک نیا حکم جاری ہوتا ہے، ہر زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے ایک نیا حکم جاری ہوتا ہے. تو وہ جو ہم بظاہر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز کا تکرار ہو رہا ہے، امر بالفعل تکرار کا تقاضا کر ہوتا ہے، وہ سابقہ امر سے نہیں ہو رہا تھا بلکہ نئے امر کے متوجہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا حاصل بھی یہ ہوا کہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. یہ ہمارے آج کے سبق کی جو مفہوم تھی، وضاحت تھی، مفہوم تھا، وہ یہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اس کو اچھی طرح نوٹ کریں اور بالخصوص اس کو اپنے رجسٹر پر لکھیں اور چند سوالات کے جوابات بھی دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ امر اگر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا تو ہر نماز کو بار بار کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اقیم الصلاۃ سے ایک دفعہ نماز پڑھ لی جائے تو امر پہ عمل تو ہو گیا. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ امر اگر تکرار فعل کا تقاضا نہیں کرتا تو ہر سال زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے؟ ایک دفعہ زکوٰۃ دینے سے آتوا الزکاۃ پہ عمل تو ہو جائے گا. جوابات عنایت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.